بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان کی نصیحت۔ جھوٹ اور بےایمانی۔ جب ہم اپنے کاروبار میں مال میں بیچنے کی غرض سے جھوٹ بول کر سامان بیچتے ہیں اور بےایمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت ختم کر دیتا ہے اور رزق میں تنگی فرما دیتا ہے، اور بے شک ہم جو کرتے ہیں اس کا علم ہمارے رب کو ہے۔ نماز قضا کرنا جان بوجھ کر اور بنا کسی جائز پریشانی کے جو شخص اپنی نماز کو چھوڑتا ہے یا قضا کرتا ہے، تنگ وقت میں پڑتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی رحمت کی بارش رک جاتی ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے نماز قائم کریے اور احکامات کے ساتھ پڑھیے۔ ناشکری کرنا۔ جب کوئی انسان بات بات پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے تو گناہوں کا مرتکب بن جاتا ہے، اور اس صورت میں رب العزت رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ دوسروں پر ظلم کرنا۔ جب کوئی انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، خاص کر اپنے کاروبار میں یا پھر اپنی ذاتی رشتے میں، تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس شخص کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اسلام عدل اور انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ رشتے توڑنا۔ اسلام رشتہ داریوں کو قائم کرنے پر زور دیتا ہے۔ خاندانی تعلق کو بنیادی کرنا یا خاندان میں کسی سے بدسلوکی کرنا رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اسلام رشتوں کو نبھانے پر زور دیتا ہے۔ حرام چیزوں میں مبتلا رہنا۔ جو انسان حرام کھاتا ہے یا حرام کماتا ہو، جیسے سود، بیاج، جوا، تو ایسے شخص پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ حرام غذا کھانے سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں کنجوسی کرنا۔ جو شخص صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرتا ہے اس شخص کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ تمہارے ہی مفاد میں ہوتا ہے۔ ان کو دینے سے گریز کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہو گے۔ ناجائز شکایت کرنا۔ جو انسان ہر بات پر اللہ رب العزت سے شکایت کرتا ہے، خاص کر کے اس کی نوازی ہوئی نعمتوں پر، تو اس شخص پر رحمتوں کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ عمل دکھاتا ہے کہ تمہارا یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل نہیں ہے۔ سستی یا مطمئن ہونا۔ جو شخص حلال رزق کمانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا اور سستی میں پڑا رہتا ہے یا پھر دوسروں لوگوں پر رزق کے لیے بھروسہ کرتا ہے تو یہ عمل رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ تنائس کے لیے کوشش کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کنجوسی یا مدد روکنا۔ جو انسان بس اعمال جمع کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد سے انکار کرتا ہے تو ایسے شخص پر سے ساری برکتیں ہٹا لی جاتی ہیں اور اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی احکامات کو یاد رکھنا رزق میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے بتائے راستے پر چلے گا اس کو میں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کی توقع بھی نہیں ہوگی۔ جو انسان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، خاص کر فجر کی نماز۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ 5 نماز باجماعت ادا کریں۔ یہ اپنا رزق بڑھانے کے لیے بہترین عمل ہے۔ جو انسان شکر اور صبر کا دامن تھامے رہتا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہارا رزق میں بڑھاتا رہوں گا۔ جو شخص اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتا ہے، ان کا خرچہ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہو، ایک لمبی عمر جینا چاہتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا کرے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ اور زکوٰۃ نکالتا ہے اس شخص کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ اور زکوٰۃ تم کو ہونے والے حادثے سے محفوظ رکھتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل توقع رکھتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، اگر تم اپنے رب پر مکمل توقع رکھو گے تو یاد رکھو جس طرح ایک چڑیا صبح نکلتی ہے لیکن واپسی میں بھاری ہوتی ہے، اس کی طرح تم کو بھی رزق سے نوازا جائے گا، لیکن اپنے رب پر یقین رکھنا ہوگا اور صبر کرنا پڑے گا۔ جو شخص اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچ بولتا ہے اور
ایمانداری سے تو ایسے شخص کے رزق کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچ کو ترجیح دیتا ہے اور ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے تو ایسے شخص کا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے۔ جو انسان استغفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو ایسے شخص کے مال اور دولت میں برکت بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اور میری پناہ مانگتا ہے تو ایسے شخص کو میں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کا توقع بھی نہیں۔ صبح سویرے جلدی نکلو اور اپنے رزق کو تلاش کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ، جو شخص صبح سویرے اپنے حلال رزق کے لیے گھر سے جلدی باہر نکلے، ایسے شخص کے کاروبار میں برکت عطا فرما اور اس کے رزق کو کشادہ فرما۔ لوگوں کی مدد کرو، خاص کر جب وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بھائیوں کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ کچھ خاص نسخے: کھیل یا کسی اور وجہ سے اگر کوئی اندرونی چوٹ لگ گئی ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ملا کر لیپ کریں، 1-2 بار میں ہی آرام مل جائے گا۔ یہ نسخہ خاص کر پرانی اور اندرونی چوٹ میں بہت مددگار ہے۔ اگر وزن بڑھ گیا ہو اور پیٹ کی چاروں طرف چربی ہو گئی ہو تو سونے سے قبل ہلدی، جیرا اور سونف کو پیس کر ایک چٹکی کھا لیا کرو۔ روز ایسا کرنے سے جلدی پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ جس انسان کی نظر کمزور ہو گئی ہو وہ گنگنے دودھ میں السی کے بیج ڈال کر پیے، نظر الو سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں تو ایسا شخص دوزخ کی ہے، پھر چاہے وہ اپنا سارا دن روزے اور ساری رات نماز پڑھ کر گزارے۔ جو شخص گنگنے دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتا ہے تو ایسے شخص کی عمر 5 سال تک بڑھ جاتی ہے۔ یہ جسم کو طاقت دیتا ہے اور مردہ سیل کو ختم کرتا ہے۔ کشمش کو 1 کپ پانی میں رات کو بھگو دو اور صبح نہار منہ کشمش چبا کر کھا لو اور پانی پی جاؤ۔ یہ نسخہ جو کرتا ہے اس کا لیور ہمیشہ تندرست رہے گا، بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا، پاچن مضبوط رہے گا اور خون کی کمی نہیں ہوگی۔ پیپلی کا پانی پیا کرو، یہ پیٹ کو صحیح رکھتا ہے۔ اس کو پینے سے ہاضمہ مضبوط رہتا ہے۔ جس شخص کو گیس یا ایسیڈیٹی کی شکایت رہتی ہے اس کے لیے یہ پانی بہت فائدہ مند ہے۔ جو خواتین اپنے بالوں کو تیزی سے بڑھانا چاہتی ہیں وہ ناریل کے تیل میں آملے کا چورن ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کیا کریں، ان کے بال دوگنی تیزی سے لمبے ہوں گے۔ جس انسان کو گٹھیا کا درد ہوتا ہو، ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، وہ لہسن کے رس میں تھوڑا سا کپور ملا کر درد والی جگہ پر مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں درد پوری طرح غائب ہو جائے گا۔ جس انسان کو قبض کی شکایت رہتی ہو وہ روز صبح نہار منہ جیرے کا پانی پیے اور پینے کے بعد آدھا گھنٹہ واک پر جائے، قبض کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔